السلام علیکم دوستو، بائبل یعنی انجیل جو آسمانی کتاب ہے سے سبھی واقف ہوں گے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آج مسیحی یا عیسائی دنیا میں 4 انجیل یعنی انجیل کی 4 اقسام مستند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے میتھیو، مارک، لوک اور جون ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور انجیل یعنی برناباس۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، IVI اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ باس بھی پائی جاتی ہے جسے عیسائی صدیوں سے چھپاتے چلے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 75 سال قبل پوپ گلیسیس اول نے اس کتاب کے پڑھنے والی کو ایک مجرم قرار دیا تھا۔ صدیوں تک یہ کتاب پوشیدہ مقامات پر پڑھی رہی۔ 16ویں صدی میں اس کتاب کا صرف ایک نسخہ پوپ سیکسٹس کے ایک کتاب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اس کتاب کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن حادثاتی طور پر یہ کتاب یہاں سے غائب ہو گئی اور ویانا کی امپیریل لائبریری تک جا پہنچی۔ ہنگامہ اس وقت برپا ہوا جب آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کر کے شائع کر دیا۔ جلد ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب اگر عام ہوئی تو عیسائی مذہب خطرے میں پڑ جائے گی جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کی اٹالین، انگریزی اور اسپینش تمام ہی نسخے آہستہ آہستہ غائب کر دیے گئے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو مغربی دنیا میں اس کی اشاعت پر واضح پابندی ہے؟ برناباس دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 حواریوں میں ایک تھا جو ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اسی لیے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسے کوئی شخص آنکھ کو دیکھا حال بیان کر رہا ہو، کیونکہ برناباس ان واقعات میں خود بھی شریک تھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں دیگر 4 مصنفین میں نہ تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا اور نہ ہی آپ علیہ السلام سے کوئی براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ یہ تمام ہی انجیلیں محض روایات پر مبنی ہے۔ عیسائیوں نے انجیل برناباس کو جعلی قرار دے کر غائب کر دیا کہ یہ انجیل عیسائیت کے بنیادی عقیدے کے بالکل خلاف تھا۔ اس کا مصنف یعنی برناباس کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کے یسوع کو نعوذ باللہ ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کانوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعد نے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ بیماری بنی اسرائیل کے عام عوام میں بھی پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط اور کفرآمیز عقیدے کی سختی سے تردید کی۔ اس باطل عقیدے کی تردید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کاوشیں انجام دیے وہ ساری کے ساری اس کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حواری آپ علیہ السلام کو صرف اور صرف نبی علیہ السلام تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہ جماعت شریعت موسوی پر عمل پیرا تھی۔ انجیل برناباس کی یہ کتاب ان تمام مشرکانہ اور غلط عقیدے کی قلع کم کرتی ہے جو بعد میں آنے والے مسیحی سینٹس نے اس مذہب میں داخل کر دی۔ اتنا ہی نہیں، اس کتاب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ غرض یہ کتاب اور اس میں دی گئی تعلیمات اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ عیسائیت میں پائے جانے والی بدعات اور شرک کی نفی بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کیے جانے کو بھی باطل قرار دیتی ہے اور مسلمانوں کے موقف کو بھی صحیح قرار دیتی ہے۔ موجودہ دور میں جب کتابیں PDF فارمیٹ میں انٹرنیٹ پر دستیاب ہے تو اس کتاب کے ترجمے مختلف زبانوں میں آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آج عیسائی اس کتاب سے جان چھڑانے کے لیے اس انجیل کو جعلی قرار دے رہے ہیں جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہوتی تو مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی اور اس کے نسخے بھی بہت سے مسلمانوں کے پاس ہوتے۔ قدیم مصنفین اور علماء اپنے کتب میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن اسلامی لٹریچر میں کہیں بھی اس کتاب کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی دنیا اسلام میں
قدیم کتب کی فہرست میں اس کا نام موجود ہے، البتہ یہ کتاب اس فہرست میں ضرور موجود ہے جن کے مطالعے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 75 سال قبل کلیسا کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا کہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی؟ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے میں رہی صحیح کسر انجیل برناباس کے دور حاضر میں 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی۔ یہ کتاب کسی جاندار کی کال پر سونے کی پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے کی آمد سے پہلے لکھی گئی ہے۔ انجیل برناباس کا یہ قلمی نسخہ ترکی اینتونوگرافی میوزیم میں موجود ہے جسے پوپ بینڈیکٹ کی درخواست پر دکھایا بھی جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی اپنے مذہبی پیشواؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح علامات موجود ہے تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے، لیکن مسیحی پیشواؤں کے پاس ان سوالات کے جوابات بالکل بھی نہیں ہیں۔ یوں صدیوں سے اس سچ کو دبانے کی کوشش بری طرح ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جلد ہی یہ دور آئے گا کہ دنیا کے تمام لوگ جان جائیں گے کہ انجیل برناباس ہی وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف ایک نبی قرار دیتی ہے اور ان سے پہلے آئے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے بعد آنے والے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سناتی ہے۔ انجیل برناباس اردو زبان میں PDF فارمیٹ میں بھی دستیاب ہے۔ آپ بآسانی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یعنی IVI اردو چینل کی جانب سے مسیحی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ حق اور سچے دین کی جانب رہنمائی ہو۔